दरअसल पाकिस्तान में हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि क्या फ़लसफ़े पे चलेंगे या डंडे पे चलेंगे, और पाकिस्तान को डंडे पे चलने का कोई शौक़ हो गया है लगता है मुझे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने तरक्की की, मैं आपको ये बताऊं, आपके रियल स्टेट में तरक्की आई, आपके लाइफस्टाइल में तरक्की आई, आपने खुद कुछ नहीं बनाया लेकिन गाड़ियाँ कमाल कमाल लेके आया। बात ये कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, बदनवानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मेरिट का खून हो जाए, तब तो आपका निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना। अब सिंगापुर का जो रकबा है, हमारे कराची के रकबे से 5 सिंगापुर निकल आए, इतना छोटा सा है। और उनका जो है फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला के ज़खायर देख लें कितने। बांग्लादेश आज जो है 48 बिलियन की रिजर्व्स पे बैठा हुआ है, 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी जो है एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान की 22 बिलियन रिजर्व्स हैं। क्या आप कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? बाकियों को कहते हैं आके ना, जब अपना खुद आप नहीं करते, आप खुद दुबई में करते हैं, खुद लंदन में फ्लैट लेते हैं। दो सियासी ख़ानदान, मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि आज जो हमारा हाल है कि महंगी तरीन बिजली है, महंगी तरीन गैस है, इनकी वजह से कि इन्होंने गलत मुआहदे किए थे, ठीक है ना। तो आपने हमारा बिल्कुल कहते हैं पलीथन निकाल दिया, तेल निकाल दिया मजलूम अवाम का, लेकिन दिल फिर भी हमारा पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी अवाम बड़े मेहनत कश हैं। आप देखें दुनिया के हर मुल्क में आके कामयाब होते, अपने मुल्क में नाकाम हो जाते हैं। बंगालियों की एलिगनेशन ना होती अगर कराची का दारुलहुकूमत जो कराची में था उसको आप इस्लामाबाद न लेके जाते। कायद आज़म ने कहा था कि एक यूनाइटेड आज़ाद बांग्लादेश हो सकता है, आज़ाद बंगाल हो सकता है, इसको वीटो किया गया। वरना कायद आज़म की जो फोरसाइट थी तो वो समझते थे कि बंगाल एक अलग मुल्क के तौर पे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यस नो शो। इसके साथ साथ आपको जश्न आज़ादी मुबारक हमारी तरफ से, नैरेटिव्स की तरफ से, सैयद साजिद हसन साहब की तरफ से और आमिर ज़िया साहब की तरफ से। जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहुत पाकिस्तान मुबारक हो। 79 ईयर्स। हमें सबसे बड़ी तो बात ये है कि हम सब हैं अभी तक पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में हमारी 79 ईयर्स की जो कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ कमाल है। आज साजिद साहब जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का तमगा लगा के मैंने कहा आप दोनों को जरा दिखाऊं कि हमारी कौम आपकी खिदमत के उन्होंने इतराफ किया और ये बड़ा मेरिट पे दिया। नहीं मेरिट पे नहीं, मैं समझता हूँ बड़ी पर्ची था मेरे पास, पर्ची थी, और पर्ची का बड़ा मुझे फायदा हुआ। देखिए अगर ये मैंने आपको बता दिया तो आप भी उसके पास चले जाएं, कल आपको भी लटका होगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये मैंने किस तरह से 40 साल की मेहनत के बाद हासिल किया है। तो ये मेहनत की पर्ची है, और मैं ऐसे कमाल कमाल लोगों के फहरिस्त में हूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, और ये कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि मैं डिज़र्व करता था। रियली आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में रहे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। किस्मत अच्छी हो, बस सबसे बड़ी बात ये है। दुरुस्त कहा आपने। और मुझे बड़ा फ़ख्र है। तो इसको लेने के लिए किस्मत की ज़रूरत है या फिर हुस्न कारकर्दगी की? मेरा तो ख्याल है कि 30-40 साल काम और मुस्तकिल अपनी कौम का नाम रोशन करने के लिए जो आप कर सकें वो करें। डू नॉट आस्क व्हाट द कंट्री डज फॉर यू, टेल मी व्हाट यू डू फॉर द कंट्री। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम आमिर ज़िया साहब के पास जाते हैं। सर मुझे बताएं, let's do a synopsis of Pakistan and its history. 79 years जनाब, क्या खोया क्या पाया और यहाँ पे क्या आया, बताइए जरा थोड़ा सा हमें। साजिद साहब की इजाजत से। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल इजाजत दे रहे हैं। मैं दो बड़ी मुतदाद बातें करूंगा, प्लीज कीजिए। उनमें मैं इतराज करूंगा हर चीज पे। कि पहली तो जो है मतलब कि जब पाकिस्तान बना, और लोग अक्सर आपको पता है भारत के साथ हमारा मुआवजा करते हैं, लेकिन हमें और ये कहते हैं कि जी भारत जो है वो इतनी तरक्की कर गया और पाकिस्तान इतना पीछे है। तो समझने की बात ये कि तकसीम के वक्त पाकिस्तान जिन इलाकों पे मुश्तमिल था वो ब्रिटिश इंडिया के पसमानदा तरीन इलाके थे। ये कलकत्ता के बगैर बंगाल जो था वो रूरल स्लम था, सही, ठीक है ना। आप अगर पंजाब की बात करें, हमारे पास वेस्ट पंजाब आया तो लाहौर बड़ा शहर था, सिंध में कराची बहुत ही छोटा सा एक मतलब शहर था, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस हासिल नहीं था, ब्रिटिश बलूचिस्तान हुआ करता था और कलात की स्टेट हुआ करती थी। खैबर पख्तूनख्वा का हमें पता है कि क्या मसाइल थे। तो हमें बहुत ही एक मुश्किल एक सूरत हाल मिली हमारे फाउंडिंग फादर्स को। और आप ये देखेंगे जो हमारा शुरू का सफ़र था, जबकि तमाम प्रेडिक्शंस हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो नहीं रहेगा, 48 में जंग हो गई हमारी कश्मीर के ऊपर पहली, भारत ने हमारे जो फाइनेंशियल हमें रिसोर्सेज मिलने थे उनको रोक दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ कायम रहा बल्कि इसने 50-60 की दहाई में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की। अयूब खान दौर के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि जी उसमें मुतवाज़ी नहीं थी,
اور اس میں مشرقی پاکستان جو تھا اس میں سیاسی محرومی بڑھی، یقیناً ایسا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 10 سال اچھے تھے، اور وہ جو مشرقی پاکستان پیچھے رہ گیا تو اس کو بھی مینیج کیا جا سکتا تھا اگر ہماری اس وقت کی 70 کے بعد کوتا بینی کا ثبوت نہ دیتے ہمارے، آپ نے ایوب خان تب بھی صاحب کی ہم بات چلتے۔ کری تو ایوب خان صاحب کی پرسنل ڈائریز اور ان کے کچھ پرسنل کانورزیشنز میں سے یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش جس کو کہا اب جس کا نام ہے، کہتے تھے کہ یار یہ اس سے الگ ہونا ہی ہونا ہے بیکاز سیورنس اتنی بڑی تھی، ایک پورا ملک ایوب خان نے کہا ہے، I don't think so. پرائیویٹ کانورزیشنز کی بات ہے، خیر آج نہیں 71 میں نہیں ہوتا، 80s میں ہوتا، 60s میں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سسٹم بنا لیتے، نظام بنا لیتے، وہاں کے لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہوتا معاشی سیاسی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں کے لوگوں کو اپنا، تو ہم لوگ ساتھ چل سکتے تھے، ایسا یہ ناممکن نہیں، ساتھ چل سکتے تھے، ساتھ چل سکتے تھے۔ میں جب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس وقت کی قیادت کی کوتا بینی تھی، ان کا ایک میں کہوں گا کہ اپورچونزم تھا، سیلفشنس تھی، کہ جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا۔ بھارت کی سازش اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنے اوپر تنقید کرنی چاہیے۔ تو وہ دور ہمارا اچھا تھا۔ بھٹو صاحب کے دور میں ایک الگ تجربہ ہوا، اور سوشلزم کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ چیزوں کو قومیان لیا گیا، اور اس کے بجائے فائدہ ہونے کے کیونکہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں چلا گیا، زیادہ نقصان ہوا۔ 80 کے دور چلے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انٹینشنز اچھی تھی، مطلب ان کا یہ کہنا اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ یہی تھا کہ کیونکہ کمیونزم بہت بڑھ رہا تھا اور کہیں نہ کہیں ہمارے مگر وہاں پارٹی کرتی تھی نا، اب ہماری کیونکہ بیوروکریٹس کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے جو سرمایہ دار تھے ان کو توڑ دیا، 21 خاندان جو کہا جاتا تھا نا، 22 خاندان، 22 سے آپ کا خاندان شامل تھا۔ دیوان جھوٹ نہ بول، نہیں بالکل بھی نہیں تھا دیوان جھوٹ بول۔ اچھا اس کے بعد میں کیا صرف دو میں زیادہ، اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 90 کے ڈیکیڈس کو ڈاکٹر عشرت حسین کہتے ہیں کہ جی لاس ڈیکیڈ آف پاکستان تھا نا، کہ اس میں حکومتیں بدلتی رہی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، انہوں نے پاکستان میں جو بھی ہو رہا تھا اس کو ریورس کرنا شروع کیا، بہت سارے اس کے اوپر۔ اور آپ نے کیسے ریورس کیا، مطلب کیا کیا انہوں نے ریورس کرنے کے لیے کیا ایسی اقدام کیے؟ بات یہ کہ جب ملک میں اسٹیبلٹی نہ ہو، بدعنوانی بہت زیادہ بڑھ جائے، میرٹ کا خون ہو جائے، تب تو آپ کا نظام کمپرومائز ہو جاتا ہے نا۔ تو لاس ڈیکیڈ جو کہا تھا اس میں آپ نے بہت زیادہ چیزیں جو تھیں اس زمانے میں، آپ دیکھیں کہ جو آپ کے معاشی اشاریے تھے، سماجی اشاریے تھے، نیچے آنے لگے۔ پھر بریک کب لگا؟ جب مشرف صاحب آئے۔ مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ لوگوں کو اچھا لگے، میں پولیٹیکلی انکریکٹ بات کروں کہ ایک طرح سے بہتر دور یوں تھا کہ 6% آپ کی گروتھ ریٹ آن این ایوریج 5 سال تک رہی تھی، 6% پلس رہی تھی، ٹھیک ہے۔ نئے ادارے بنے تھے، ابھی بھی ہم نادرہ کے کارڈز استعمال کرتے ہیں انہی کے دور کے۔ اس کے بعد جب خالص جمہوریت آئی 2008 میں، اس کے بعد سے پھر ہمارا مشکل سفر شروع ہوا۔ میڈیا بھی تو بڑا، بینکس بھی بڑے، آپ لوگ میں تفصیل میں نہیں جا رہا مشرف صاحب کے دور کا، لیکن پھر 2008 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ایک ڈاؤن سائڈ شروع ہوا ہمارا، جمہوریت آ گئی، خالص جمہوریت جب آئی، پیپلز پارٹی آئی، نون لیگ آئی، پی ٹی آئی آئی، اور پھر ہم نے یہ 4 برس دیکھے۔ میں مجموعی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم نے وی ڈیفائڈ آل دا پریڈکشنز کہ ہم لوگ ڈوب جائیں گے، ہم قائم رہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ اچیو کر سکتے تھے۔ اور وہ میں آخری بات آپ کی اجازت ساجد صاحب صرف 2 منٹ لوں گا، اور کہ آپ اپنے جو ہم اثر ممالک ہیں، پیئر کنٹریز ہیں، ان سے اگر موازنہ کرتے ہیں نا، آپ ویٹنام کو دیکھتے ہیں، ساؤتھ کوریا کو دیکھتے ہیں، سنگاپور، اب سنگاپور کا جو رقبہ ہے، ہمارے کراچی کے رقبے سے 5 سنگاپور نکل آئے، اتنا چھوٹا سا ہے۔ اور ان کا جو ہے فورن ایکسچینج زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں کتنے، ان کی ایکسپورٹ دیکھ لیں 400 بلین سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا پھر ویٹنام کی آپ بات کریں، وہ مطلب ہے کہ 1975 تک وہ امریکہ سے لڑ رہا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا ویٹنام کا جو ہے آج ریزروز جو ہیں 87 بلین ڈالرز کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں 470 بلین ڈالر کی ہیں۔ آپ ساؤتھ کوریا کی بات کرتے ہیں، مطلب 10th لارجسٹ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، مور دین 427 بلین۔ یہ بات ساؤتھ کوریا پہ 700 بلین ایکسپورٹس ہیں ان کی، ساؤتھ کوریا پہ سنا ہے، اب یہ کتنا سچ ہے یہ آپ بتائیں گے۔ ساؤتھ کوریا کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی 5 ایئر اکنامک پلان کو لے کے گئے تھے، اور جو ترقی آئی 60s میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ ہے، سچ ہے، یہ تو انہوں نے بنا لیا نا، یہ لے کے گئے تھے پاکستان نے۔ اس زمانے میں 60s میں ہم لوگ ایک مثال تھے بھارت کے لیے، باقی ممالک کے لیے، جس تیز رفتاری سے ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن کر رہے تھے، گرین ریولوشن لے کر آ رہے تھے، تو اس کو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر پھر جو ہماری یہاں سیاست ہوئی، ہم نے اپنے رستے کو کھو دیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش آج جو ہے 48 بلین کے ریزروز پہ بیٹھا ہوا ہے، 40 بلین ڈالر سے زیادہ ان کی جو ہے ایکسپورٹس ہیں،
ٹھیک ہے نا. ہماری وہی 30 بلین ہم بچپن سے سن رہے ہیں, 30 بلین 22 بلین سے شروع ہوا تھا جب میں پروفیشن میں آیا تھا, وہ 30 بلین ہے, ٹھیک ہے نا. تو معاف کیجیے, ریزروز بنگلہ دیش کے $37 بلین ہیں اور ایکسپورٹس 48 ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کی 22 بلین ریزروز ہیں, 12 بلین 14 بلین مانگے کے ہیں جو لوگوں نے رکھوائے ہوئے, تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایکسپورٹ وہی 30 بلین ہے. تو ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس کی جو بدعنوانی ہے, ان کی جو ایک میں کہوں گا کہ کوتا بینی ہے, انہوں نے جس طرح سے اپنی جائیدادیں کاروبار دوسرے ممالک میں بنائے, پاکستان میں انویسٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کریں, باقیوں کو کہتے ہیں آ کے نا, جب اپنا خود آپ نہیں کرتے, آپ خود دبئی میں کرتے ہیں, خود لندن میں فلیٹ لیتے ہیں, خود آپ جا کے کہیں اور پہ مطلب ہے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, فرانس میں اپنے لیے محل بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, 2 سیاسی خاندان, میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آج جو ہمارا حال ہے کہ مہنگی ترین بجلی ہے, مہنگی ترین گیس ہے, ان کی وجہ سے کہ انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے. سیلف سرونگ معاہدے تھے یا غلط معاہدے تھے؟ سیلف سرونگ تھے, ہے نا, سیلف سرونگ ہے. آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے سیلف سرونگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ہمارا بالکل کہتے ہیں پلیتھن نکال دیا, تیل نکال دیا مظلوم عوام کا, لیکن دل پھر بھی ہمارا پاکستانی ہے, اور پاکستانی عوام بڑے محنت کش ہیں. آپ دیکھیں نا, دنیا کے ہر ملک میں آ کے کامیاب ہوتے, اپنے ملک میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ سسٹم ان کو الاؤ نہیں کرتا بڑھنا. ایماندار بزنس مین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا, ایماندار محنت کش کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو یہ لب لباب ہم بہتر کر سکتے تو ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ آرزو جو ہے یہ میرے خیال میں ساجد صاحب کے دل میں بھی, آپ کے بھی, اور ہمارے. کھویا زیادہ پایا کم. جناب ساجد صاحب, مونولوگ ہو گیا, لیکن میرا نہیں, وہ لوگ نہیں, آپ کی کچھ جو آپ نے جس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ اسٹیٹس ہیں. یہ اسٹیٹس ہمیشہ شاید سچ بولتے ہیں, فیکٹس ہیں, لیکن ان کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے 2 حصے ہوئے, بالکل یہ سچ بات ہے. 1971 وار میں جس طرح سے بنگالی بھائی ہمارے پاکستان سے نکلے, جیسے گئے, جو یہاں تھے بے تحاشا, کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں ایک ہمارا بنگلہ دیشی بھائی نہ ہو. میرے فادر کی فیکٹری تھی, اس میں تقریباً 40 کے قریب یہ لوگ حضرات تھے, اور جب 71 کی وار میں ایک ساتھ گئے تو جو ہم نے رونے والے صورتحال رہی بہت زیادہ ہماری. وہاں پہ بھی تو پاکستانی مطلب اب لیکن لوگوں کا اور ایڈمنسٹریشن کا اب واپس آ گیا نا. اگر آپ ویسے دیکھیں تو بنگلہ دیش کو اب ہم اچھے تعلقات ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بنگالیوں کی ایلیگنیشن نہ ہوتی اگر کراچی کا دارالحکومت جو کراچی میں تھا اس کو آپ اسلام آباد نہ لے کے جاتے, ان سے دور ہو گیا. کراچی جب تک تھا دارالحکومت تو بنگالیوں کا ایک رابطہ رہا, بہت بڑا. میرے خیال میں کراچی کو اتنی دوری تھی کہ یہاں سے وہاں جانا, اور وہاں دوری میں ایسی کم دیکھی گئی ہیں, کہاں دیکھیں گے کہ ایک ملک, ایک ہی ملک, ایک کا حصہ ادھر ہے ایک کا ادھر ہے. تو یہ جس نے بھی ڈالی تھی اس کی طرح, اس میں کہیں نہ کہیں خط شک تھے, زاویے ہزار تھے اس کے. قائد اعظم کا نے کہا تھا, قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک یونائٹڈ آزاد بنگلہ دیش ہو سکتا ہے, آزاد بنگال ہو سکتا ہے, جس کو ویٹو کیا گیا. ورنہ قائد اعظم کی جو فور سائٹ تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ بنگال ایک الگ ملک کے طور پہ ہونا چاہیے, اور پھر جب اس بات میں تسلیم نہ کیا گیا, نہیں پورے یونائٹڈ بنگال کی بات کر رہا ہوں, along with Calcutta, جس میں انڈیا کا بھی بنگال شامل ہے. لیکن عامر وہاں تک تو وہاں تک اگر ہو جاتا تو مطلب ہے, لیکن خیر پھر جب ہوا تو مجبوری میں قائد اعظم کو موت پاکستان لینا پڑا. دیکھیے میں اس سے تو پہلے تو یہ بات ہماری جنریشن جو ہم جوان تھے اس زمانے میں, آپ اب بھی جوان ہیں. نہیں اب تو خیر آپ لوگوں نے کہہ کے بوڑھا کر دیا ہے. بزرگ کہتے ہیں آپ کو, ضعیف نہیں کہتے, بزرگ کہتے. ضعیف میں آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے, اس کے بعد ضعیف ضعفت. بزرگ ہیں بڑے ہیں. آپ بات نہیں سن رہے میری. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وجود میں آنا ہمارے لیے اچھا, بالکل 100%. آج ہم 2026 میں اس بات کو کنفیس کریں کہ ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا اپنا ایک آزاد ملک ہے. اور اس میں آزادی کو جب میں آزاد کہتا ہوں تو اس میں کئی فیزز آئے. اس 1947 سے لے کے اب تک ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی, بہت سختی بھی دیکھی, ہمارے عوام نے کوڑے بھی بہت کھائے, اور بہت سارا کام ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دراصل پاکستان میں ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا فلسفے پہ چلیں گے یا ڈنڈے پہ چلیں گے, اور پاکستان کو ڈنڈے پہ چلنے کا کوئی شوق ہو گیا ہے لگتا ہے مجھے. اور خاص طور پہ یہ صحافی حضرات, ایک منٹ, صحافی حضرات یہ جو تھے یہ شامل رہے ہیں اس ساری کس میں, ان سب چیزوں میں. یہ لکھتے رہے, اس کو مار دیا, ہاں مار دیا,
تمہارے ارے اس کام کو ہی کیا ہے. تو کوڑے روک نہیں سکے. ہم معاشرے کو آئینہ ان کا دکھانے قلم کے نہیں لیے روک سکا. ہم ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. ان کا ایکٹیوسٹ نہیں, ہم آپ کا ایکٹیوسٹ نہیں قلم بھائی. روکتا ہے. قلم کیسے اگر روک سکتے ہیں؟ آپ قلم کو توڑ دیتے ہیں بھائی. قلم کی حیثیت کیا ہے؟ لفظ کو قتل کر دیتے ہیں. ہم کہتے رہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. آپ یہ کہنا اچھا چاہ رہے لیکن ایک بول منٹ کے وہی میں زبان. اب مجھے دا تھنگ از کہ پاکستان کو خطرات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر از اے ویری بگ کنٹری جو دنیا کی ون آف دا لارجسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے جو مستقل ہماری ایگزسٹنس کے خلاف. میں انڈیا 2 دفعہ گیا ہوا ہوں, آپ تو گئے نہیں ہیں. نہیں الحمدللہ. میں آپ کو ان کے عام آدمی کا بھی اگر میں ان کو بتاؤں تو وہ پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو بنا ہی نہیں اور یہ واپس آئے گا. اور یہ کچھ یہ آر ایس ایس کی دیکھیے بولی آپ بولتے ہیں. نہیں دیکھیے ہم جن انڈین سے ملے وہ تو بڑے خوش تھے. آپ ملے ہوں گے نا, آپ پتہ نہیں کون سے لوگوں سے ملے, مگر میں جن لوگوں سے, کیونکہ ہم کھل کے ملتے ہیں, فنکاروں سے ملتے تھے زیادہ تر, جو ملیو ہے وہاں کا, وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ابھی تک آپ کو. وہ سمجھتے ہیں پارٹیشن نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک وقت آ گیا ہے, ورنہ اس ریجن میں کبھی بھی وہ نہیں ہوگا. ایک وقت تھا کہ وہ بڑا لینینٹ مرتب کر. میں ساجد صاحب کی بات کو میں سیکنڈ ایک منٹ, کل میں مووی دیکھ رہا تھا جو نا وہ بنائی تھی جمیل دیلوی نے, اس میں ششی کپور تھے. جی بالکل تھے. اور میں حیران ہوں کہ وہ کیسے رہے واپس جا کے, کیونکہ جو اس میں انہوں نے اکبر احمد نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح کی ہوں بالکل. اس میں ہماری طرف سے ایک طرف ہے, تو اس میں کام کرنے کے باوجود ششی صاحب واپس گئے اور نہرو کے بارے میں کافی باتیں. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب جس دور میں اب ہم آ گئے ہیں, پہلے تو آپ روک سکتے تھے, اب یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی, ایک گلوبل ولیج کہلاتی ہے. کافی عرصے سے ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان ایک گلوبل ولیج میں رہ رہا ہے. اور آپ نے جو سٹیٹس بتائے, ان لوگوں نے کیا کیا, اس میں سسٹمز چینج ہوئے, سسٹمز کی وجہ سے یہ سب ٹھیک ہوا. آپ نے پہلی جو باتیں کی اس میں میرٹ کا آپ نے ذکر کیا نہیں ہے پاکستان میں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, میرٹ نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں آپ کا جو یہ پولیٹیکل سیٹ اپ, جمہوریت آپ کی جعلی ہے. نہیں جعلی ہے بالکل, اس کو اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ایسی ہے کہ ٹاپ ڈاؤن سسٹم ہے, باٹم اپ نہیں ہے. یعنی کہ نیچے سے اگر آپ عوام کے نمائندے تو چنتے ہی نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ہیڈ ہونچوز سلیکٹ کرتے ہیں, وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں دیکھتا تھا, میں گیا ہوں ان کے سیشن میں, جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو ٹکٹ کے لیے ایک مارا ماری ہوتی. میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایسا یہ پبلک یا عوام کی خدمت جو ہے نا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام, سب سے مشکل تھینکلیس جاب جس کو کہتے ہیں, تھینکلیس جاب دنیا میں کہلاتا ہے. یہاں ایسی کیا گدڑ سینگی ہے ان سیٹوں پہ کہ سب کے سب نہ صرف بیٹھنا چاہتے ہیں, کبھی کسی سے ہم نے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں. مطلب کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہے اس ملک میں, اوپر والے میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں, جو بولتے رہے آپ. تو آپ کے بولنے سے زیرو افیکٹ پڑا. لیکن پاکستان کے لوگوں نے ترقی کی. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کے ریئل اسٹیٹ میں ترقی آئی, آپ کے لائف سٹائل میں ترقی آئی. آپ نے خود کچھ نہیں بنایا لیکن گاڑیاں کمال لے کے آیا. ہم نے ایٹم بم بنایا, ہم نے غوری میزائل بنایا, ہم نے شاہین میزائل بنایا, ہم نے ابدالی میزائل بنایا. یہ ضروری تھا ویسے, ہم نے بڑا میں تنزن نہیں کہہ رہا, یہ ضروری ہے, ڈیٹرنٹ ضروری ہے. دیکھیے میری بات سنیں, ایک بڑا سا آدمی ہے وہ ٹڑیاں مار. اب اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا, ایران کے پاس ہوتا, ایک منٹ میں آپ سے یہی تو عرض کروں تو شاید یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ہم نے یہ اچیومنٹ ہے ہماری بہت بڑی. مجھے اگر ساجد نے 3-4 بڑی اہم, بفور یو گو دیر, چلو بات ہو رہی ہے اس کو بولنے دو ایک منٹ. نہیں آپ سوال کر لیں. نہیں آپ ہی کے سوال سے جڑا سوال ہے. دیکھیں ایک ڈیٹرنٹ بنا ایٹم بم, ورنہ آپ کے اوپر پتہ نہیں کتنے ملک قابض ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ. مگر یہ ایک ڈیٹرنٹ کی وجہ سے یہ بنیاد 60s میں ڈلی, 50s میں بنی, کچھ کہتے ہیں 70s میں ڈلی. دیٹس ناٹ دی آرگیومنٹ ہیئر. دی آرگیومنٹ, حالانکہ میں اگینسٹ ایک نیوکلیئر کوئی بھی ہیومن ہوگا وہ نیوکلیئر. اب انہوں نے اتنا زیادہ نیوکلیئر ہیڈ دنیا میں آ گیا ہے کہ کسی وقت اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو ہم شاید نہ رہیں. اچھا آپ بتائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساجد صاحب نے 2-3 چیزیں بڑی اہم کہی نا. ایک تو انہوں نے بھارت کے لوگوں کا رویہ تقسیم ہند کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے خطرات کی بات کی, پھر نیوکلیئر پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے ہمارے یہاں, سب میرے خیال میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کی ضرورت تھی. تو میں یہاں پہ اس کو بڑا اچیومنٹ ہے, بہت بڑا اچیومنٹ ہے, ڈسپائٹ آل دا آڈز ہم نے بنایا, یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اب دلچسپ بات ہے کہ جو بھارت میں رویہ ہمیں ملتا ہے, آپ 2 مرتبہ گئے,
مجھے بھی 6-7-8 چلے 3 دفعہ گئے میں, 6-7 بار 8 بار میں بھی گیا ہوں گا وہاں پر نا, اور بہت میں نے وہاں پہ ٹریول کیا ہے. تو یہاں تک بالکل درست ہے. دیکھیں ان میں کیا ہوتا ہے, جب وہ اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری زبان بھی ایک جیسی ہے اور ہمارا کھانا بھی ایک جیسا ہے, حالانکہ مجھے ذائقے میں بڑا فرق نظر آتا ہے. تو میں ایک ہونا چاہیے کہ میں تو گوشت خور حیوان ہوں, تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ جی اب سب ہے تو مطلب غلط تقسیم ہوا, تو وہ تان یہاں پر آ کے ٹوٹتی تھی نا. تو مطلب یقیناً اچھے تعلقات ہونے چاہیے برابری, لیکن برابری کی بنیاد پر, اور مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بعد, اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. مسئلہ اس سے ہی حل ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے اگر آپ لوگ دونوں ملک میں اگر امن ہو جائے تو یہ تھروفیئر ہو جائے گا بھائی, دنیا چلتی ہے. جو قائد اعظم کا بھی کنسیو کیا تھا قائد اعظم نے کہ امریکہ کینیڈا والا معاملہ لوگوں کی زندگی تب نہ ان کو فائدہ ہوا نہ ان کو فائدہ, دونوں ہی تباہ. اس میں بھی مشرف صاحب کو جو فارمولا تھا کشمیر کا جو کہ رہ گیا, کیا تھا ان کا تختہ جو ہم نے سنا, خورشید بتائیے تھوڑا سا خاکہ ہی بتا دیں اس کا. ہلکا تھا کیا کرنا ہے وہ تو ہوا نہیں نا, چھوڑ یار. ارے بھائی انہوں نے کہا تھا کہ سافٹ بارڈر جو کر دیے تھے, وہاں پہ بسیں چلنے لگے, آپس میں کاروبار ہونے لگے, کشمیری سے مل سکیں, آہستہ آہستہ فوج کو جو ہے وہاں پہ پیچھے کیا جائے, اور پھر فیوچر کا جو بھی انہوں نے ایک خاکہ بنایا تھا. تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی جو تقسیم شدہ خاندان ہے وہ ایک دوسرے سے مل سکتے. But that would have stabilized Pakistan and India doesn't want that. There is no way in hell. اور وہ تو مشرف صاحب کو جس طرح کو ہوا, مطلب ان کو جس طرح ہٹایا گیا, تو آئی تھنک اس کو پریمپٹ بھی کیا گیا اس معاملے کو, ورنہ یہ ایک وجہ تھی. ہاں ایک وجہ تھی. مشرف صاحب کا دور جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک جو فرق اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا بہترین دور اس کا تھا. مشرف صاحب میں بھی سمجھتا ہوں وہ بہت اچھے آدمی تھے, بہترین دور تھا. اور شاید انہوں نے جانے کی جلدی کی, شاید ان کو اور رکنا چاہیے تھا, لیکن شاید کچھ شاید لیکن ایک بینیولنٹ ڈکٹیٹر اسٹل از اے بینیولنٹ ڈکٹیٹر. انفارچونیٹلی جب تک آپ کچھ چیزیں, جیسے انہوں نے کہا میرٹ, آپ کی ریپرزنٹیشن جب تک ایکچوئل لوگوں سے نہیں ہوگی, آپ اپنے مگر کیا وہ ٹیکنوکریٹک نظام نہیں لائے تھے جس پہ میرٹ پہ ہی لوگ آئے تھے؟ بھائی ٹیکنوکریٹس کو آپ میرٹ پہ لا سکتے ہو, اسی لیے اچھا چلا بہترین ٹیم کی شروع میں ان کی ٹیم چلا. بہترین آپ تھی. میری بات سنیں, آپ ایک بچہ چن لیتے ہیں جس نے 10ویں پاس کی ہوئی ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, دنیا بہت ٹیکنیکل ہو گئی ہے. اور میں بار بار یہ جو تعلیم کے حوالے سے پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ خدا رسول کا واسطہ ہے کہ ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو, اور ٹیکنیکل سائنس کی تعلیم دیں یار. میں آپ نے تعلیم کی بات کی, جو میں اشاریوں کی, پھر میں ڈیٹا کی بات کروں نا, ساؤتھ کوریا میں یونیورسل ایجوکیشن ہے 99.9%, ٹھیک ہے نا. سنگاپور میں 97% سے پلس ہے, ٹھیک ہے. ویتنام میں 96, بھائی جتنی بھی ہے. اور سب سے مزے کا ہے, بھارت میں 81 اور بنگلہ دیش میں 77.9, یعنی کہ 78% آلموسٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پاکستان, وہاں پہ بھی سری لنکا کی, پاکستان جو ہے کہتے ہیں کہ 63% ہے. کراچی جیسے شہر میں جو ہے بجائے بڑھنے کی تعلیم ہمارے تو بہت کم ہوئی ہے. کم نہیں ہوئی, اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, خواندگی کم ہوئی ہے بھائی یار. آپ جب ٹنکر کرنے لگ جائیں ریزلٹس میں, یہ جو انڈیا میں ہوا, یہ بچوں ہمارے یہاں تو مسلسل ہو رہا ہے. خدا کی قسم, میں آپ کو بتا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے. کارڈ آپ نہیں بانٹ پا رہے یار. آپ ایسے قوم اس کو الاؤ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ ہاؤ کین یو الاؤ دس؟ آپ نے میٹرک کیا؟ سر میں نے تو پتہ نہیں, میں نے بھی میٹرک کیا. ہمیں کبھی ایڈمٹ کارڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا, کبھی نہیں. ہمیں اپنے رزلٹ پہ ہمیں پتا تھا بی گریڈ آئے گا تو بی گریڈ آئے گا, کوئی بات نہیں ہے. ہمیں پتا تھا ہم ڈیزرو کرتے ہیں بی گریڈ. ایسے لوگ تھے, لیکن بےایمانی نہیں ہوتی. اب کچھ نہیں تھے یار. اب تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں, اب جو میں میڈیکل کالج, میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں, اور میں نے بڑی کوشش کی, مجھے خون دیکھ کے. مگر آپ ڈراموں میں بن گئے تھے. ہاں یہ دیکھیں, عجیب بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں میرٹ تھی, خدا کی قسم, اور اچھی بات تھی بہت زیادہ. ہم سے اچھے اسٹوڈنٹس تھے, تو ہم ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں بھائی. ہم آپ 80s پہ 90s پہ جا کے آپ کو ایڈمیشن ملتا تھا کہیں 60-70, حالانکہ وہ 70% کے بھی اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. اب وہ بدل گیا ہے یار. اب تو میں نے سنا ہے کہ یہ جو میڈیکل کالجز ہیں کسی بھی طرح سے ڈگری دے کے نکال رہے ہیں. اب یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. پہلے تو نکال گئے میڈیکل کالج, ایسے کالجز تھے. یہ ٹیچرز کی کمی ہے. ہاں, آپ دیکھیں نا, اپنی پڑھائی کی طرف جا ہی نہیں رہا نا کوئی. نہیں, آپ کو پتہ ہے, چلیے یہ تو آپ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس وقت ٹیچرز کی کمی ہے, اور پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے. کیونکہ میرے خیال سے عامر صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ جو 3 سال میں یا 2 سال میں جو ایگزیڈس ہوا ہے, ایگزیڈس سے مراد یہ کہ جو لوگ گئے ہیں 4 سال بول لیں,
कोई ये तो एक्सपीरियंस हमेशा से था नहीं यार। नहीं नहीं सर, एक सेकंड, बड़ा हमेशा से साजिद साहब एक सेकंड, हमेशा से 40 हर लाख आदमी बाहर जाना कोई चाहता था बहुत यार। ही मतलब मोहतात जरा ये बताते हैं कि 40 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से पढ़े लिखे गए हैं और जिसमें स्किल्ड वर्कर्स भी हैं आपके, ये कभी नहीं हुआ, मतलब बात जाते है रहे। देखिए हमेशा से हमारी एक्सपोर्ट होती रही है लेबर मगर की, इतना ज्यादा नहीं हुआ। साजिद साहब सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है ना Max कि है। लोग मायूस हुए, उन्हें पाकिस्तान में जगह नहीं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको ना, कि अगर आप कारोबारी हैं, आप कहेंगे यार मैं 40-45% टैक्स दूं, मैं सुपर टैक्स दूं, मैं यहाँ क्यों कारोबार करूं, मैं जाके दुबई में जमा लेता ये तो हूँ। बिल्कुल जरूरी अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप कहेंगे जी मैं क्यों नहीं सर, हाँ। आपको मैं एक अरे भाई, आपका कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ का नहीं है। हाँ, मसला तो वो आप नहीं है हैं। सर। देखिए आप सिर्फ टैक्स वगैरह देने में, हम टैक्स भी दे देंगे, हमें जो दूसरे इदारे जो तंग करते हैं ना, जो काम नहीं करने देते, वो आते हैं, वो हमसे और चीजें मांग रहे होते हैं। अच्छा, उनका तरीका है काम क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है, बोलते हैं हम आपको काम नहीं करने देंगे अगर आपने हमारे साथ ये ये तो ताउन पूरा नहीं किया। पॉलिटिकल सिस्टम में ही सारा कुछ सर आप यही ये है। सोचें कि एक बंदा काम कर रहा है, मुलाजमत दे रहा है, वसीला बन ये रहा है, अपनी कि बात बंदे कर रहे हैं होंगे। आप। मुझे मैं अपनी बात आप नहीं कर समझिए रहा। ना, इसके मसाइल नहीं, 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 मसाइल ये अपने नहीं। मसाइल मैं बता जानता रहे हूँ, हैं। बहुत सारे, ये हाँ आम बताइए बिजनेसमैन की बात बताइए कर रहा हूं, उनके बताइए। साथ आम अपना की बैठना बात। होता है। मैं सिर्फ वो ये बोलते हैं कहाँ कि कहाँ रिश्वत देनी पड़ती है आपको? हर जगह। सिंध हुकूमत को कहाँ आप देते हैं? मैं बताऊं? उनके हाँ बताइए प्लीज। सर आप जब पहले हम आपका इंटरव्यू करते हैं। नहीं, मेरा इंटरव्यू ना करें, मगर मैं आपको बताऊं, आप जब इब्तिदा रखते हैं ना, पैर कदम रखते हैं, काम करने का सोचते हैं, उस वक्त से आप रिश्वत देना शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह। पूछे कैसे? आप SECP में जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तब आप किसी को देते हैं कि जी मेरा ये पेपर जमा करा दे, मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहा हूं, मैं प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अरे ये private बड़ी limited बोरिंग कर- बातें कर रहे हैं आप, क्या सुनो। अरे साहब, ये बात कारोबारी क्या है? बातें कर उसके रहे हैं, बाद- कारोबारी बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान के फ्यूचर और उसके ऊपर बात बड़ी हैं हमारी बातें हैसियत करते से हैं। आने के लिए हमारा- पैसे। अच्छा एक मिनट यार, हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा एक मिनट, हमारा please। अच्छा, आप ये देखिए एक से मिनट। जुड़ा हाँ? है, बोल लेते ये- हैं। नहीं बोलना दे, मैं क्या कह रहा हूँ। आप पहले तो मुझ में आपसे सवाल ये पूछा, बोर कर ये बोर नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ दुनिया भर में सिस्टम्स है मेरे, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म नहीं है कोई ऐसी पता नहीं कौन सी इजाद कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम कामयाब है? बहुत सारे, हर मुल्क का हिसाब से बना। चीन में चीन का निजाम कामयाब है, चल रहा है। हाँ, लेकिन वो वियतनाम में भी चल रहा है। हाँ, वियतनाम में चल रहा है। तो आप समझते हैं अच्छा, कम्युनिज्म? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। आप कम्युनिस्ट बनना हर चाहते हैं। मुल्क के अपने उनमें तकाज़े। इंडिविजुअल फिर- का तो अच्छा, राइट है फिर ही नहीं। मगरबी ममालिक में आप जाएं, इंडिविजुअल का राइट नहीं है अगर आप सर, मेरी कम्युनिज्म बात में तो हैं। सुनिए। आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि मेरी नहीं? बात तो तो ये फ्लॉड है सिस्टम के नहीं है। पहले तो आप ये बताएं, अब तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके मैं- चाइना, वियतनाम सब कुछ कर लिया ये हुआ आप है। इजाज़त- आप बताएं मुझे। मैं कह रहा हूँ कि हर मुल्क का एक अपना एवोल्यूशन होता है। अरे भाई उसी पे मैं अरे बात मेरी कर रहा जाना हूं। कौन सा आप समझते हैं ठीक है? ये सुन नो तो जवाब नहीं है ना। हर मुल्क का अपने एवोल्यूशन होता है, इर्तका होता है, उसमें सिस्टम इवॉल्व करते हैं। चीन में सिस्टम किया, उनके लोगों के लिए कारआमद है, वहाँ के लोगों को माशी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, वहाँ के लोगों को पॉवर्टी से निकाला है और वहाँ पे खुशहाली लेकर आए। और ठीक है ना? इंडिविजुअल की कोई हैसियत और नहीं है। उसमें हाँ ट्रेड ऑफ जो है वो ये है, रिलीजन की कि कोई उसमें हैसियत नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ भाई क्या मुझे पता है नहीं है। हाँ नहीं है ना, लेकिन ट्रेड ऑफ है ना कि उन्होंने आपको माशी तो नहीं, तहफ़्फ़ुज़ मैं दिया। आपसे पूछो, आप अपने आप अच्छा, को मैं भी ला रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये- अब यूरोप हटा के दुनिया हटा अब आगे चलो। अब आप यूरोप की तरफ चलें, वहाँ पे कैपिटलिज्म है, वहाँ पे मतलब है बरतानिया देखें, फ्रांस देखें, बाकी ममालिक हैं, तो वहाँ पर उनके हिसाब से निज़ाम काम कर रहा है। वहाँ के लोगों को जो है अरे social सवाल ये security इनमें से दे रहा आपके होता है। ख्याल से सबसे बेहतर इस वक्त दुनिया में निजाम कौन सा है? सोशल कैपिटलिज्म। ये देखिए चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है ना, भाईजान आप जवाब दें, जवाब दो। जवाब देता हूँ मैं। बेहतर निज़ाम, हर मुल्क के लिए अपना निज़ाम उसका बेहतर है भाई, आपको चलो, अपना इवॉल्व करना इससे होगा। ज्यादा न्यूट्रल मैं- समझ- नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। ज्यादा स्टेटिंग द ऑब्वियस, मैं ये द कह रहा हूँ, आर्ट ऑफ सेइंग नथिंग। The art of saying it's not nothing. that. अरे वाह, It is- वाह, अरे वाह, वाह, अरे वाह। तो अच्छा, मेरी मैं बात पूरी बात करूंगा। सुने, मैं अपनी तरफ से कह अरे, रहा हूं। अब मैं कहूँ कि जी कम्युनिज्म अच्छा है भाई, पाकिस्तान के मारूजी हालात कम्युनिज्म वाले नहीं है है, ही। ठीक है ना, तो मैं क्यों कह दूं हमारे मुल्क में नहीं मगर चलेगा। हमारे सबसे ज्यादा ताल्लुकात उन्हीं से अच्छा। अभी चल रहे। वो तो अभी गालिब ने भी कहा था ना कि चीन हमारा यार है, मगर वहाँ का जो निज़ाम है उस तरफ मत जाइए, ठीक है ना। तो वो यार है हमारा। तो हमारे यहाँ मारूजी हालात नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है तो पूरी तरह खालिस कैपिटलिज्म नहीं आ सकता, और हमारे यहाँ उन जैसी बुर्जुआ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी ट्राइबलिज्म है, हमारी फ्यूडलिज्म मैं है। यही तो पूछ हमारा रहा हूं। फ्यूडल, तो भाई आप पूरा एनालाइज करेंगे तब मैं बात करूंगा ना। मैं कैसे कह दूं कि आप मतलब है, चीन की तरफ जाएं, तो हमारे अमेरिका यहाँ की तो तरफ जाएं। कैपिटलिज्म है ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द नहीं, मोस्ट यहाँ- ड्रैकोनियन नहीं, टाइप। यहाँ पे कुछ और हुआ है। हमारा सर हाईब्रिड सिस्टम नहीं है। मुझे मैं वो भी तो आता आप हूं आया हुआ है अच्छा, ना। मैं भी आता हूं उस पे। आप देखिए यहाँ हुआ क्या, जुल्म क्या हुआ है। यहाँ का जागीरदार जो है सरमाएदार बन गया,
وہ جاگیردار بھی اور سرمایہ دار بھی ہے اور پولیٹیشین بھی بن گیا اور وہ۔ پولیٹیشین بھی اور سب سے زیادہ ہمیں ہر روز آ کے اور دو گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں، اور ہمارا سرمایہ دار جو ہے وہ جاگیردار بن گیا، اس کا جاگیردارانہ مزاج ہو گیا، یہ دیکھو خیری بھائی اور ٹرائبل بھی ہو گیا، خدا تو کی قسم۔ ہم تو اتنے مشکل میں ہیں، اور ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر اور کے رہے، اسٹیٹ نہ خدائی ملا نہ وصال سنم، 0.01% کی بات خدائی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ ہاں ہم عام لوگ کدھر جائیں؟ عام لوگ مینگو کھائیں، عام لوگ منظم مینگو ہوں۔ کھائیں۔ آپ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، آپ ڈائنسٹک پولیٹکس کا خاتمہ کریں، کر دیا، آگے چلیں۔ آپ مڈل کلاس کو موقع دیں آگے بڑھنے کا، مڈل کلاس خود آئے، اس کو آگے آنا پڑے گا، پڑھے لکھے لوگوں کو آنا نہیں، نہ پڑھے لکھے، اکھاڑ پچھاڑ سے نہیں، یار ایک سن تو آپ اس کی بات کا جواب دے سرکار، نہیں اکھاڑ چل تو بول نہیں میں آپ سے صرف یہ نئی پوچھ رہا ہوں۔ تخلیق کے پوچھ لیے رہے ہیں، ہم اس کا جواب دینا چاہتے نئی تخلیق کے لیے نئی چیز بنانے کے لیے پرانی کو گرانا پڑتا ہے سر بھائی۔ آپ تو بہت تہس تھے، میں نہیں چاہتا، عمران خان صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، تبھی میری بات سنیں، وہ اس میں بھی فیض احمد فیض نے کہا ٹھیک کرنا تیرے پڑے گا۔ ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم جو دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، یہ تو ہوگا بھائی، مطلب ہے چلتا نہیں رہے۔ باہر تو گئے، لیکن میری بات سنیں، کہیں نہ کہیں اچھا کرنا ہے تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے لوگوں سے درخواست ہے آپ جیسے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں یہ سدھاریں۔ سسٹم تو بھائی ایک منٹ، وزیر آپ داخلہ سدھارتے ہی کہہ نہیں رہے اپنے آپ کو، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں آپ سسٹم سدھارے ختم نا۔ ہو گیا۔ اچھا، میں دیکھیں، سدھر رہا ہوں بھائی، بھائی تو سدھر جا، تو سدھر جا بھائی، خدا کا واسطہ نہیں، سدھر رہا ہوں۔ سدھرنا کوئی نہیں ہے، دیکھیں کوئی نہیں وزیر سدھرا، داخلہ آپ کہتے کے ہیں نظام 90% آپ کے سامنے جو اچھا، لوگ ایک بیٹھے سیکنڈ، ہیں، نظام اچھا، نظام let's- ختم ہو گیا آپ کا۔ میرے let's get back میں to the- اتنا ہائی پچ پہ بول نہیں سکتا، میں نے تھیٹر نہیں کیا۔ یہ ان کی نوعیت ہے۔ اچھا اب سنیں، نہیں ایک میں سیکنڈ، دھیمے سر کا گائک نہیں لیکن ہم ڈالیں گے ایسی چیزیں، میں بلند سر میں نہیں گا سکتا۔ گا سکتے ہو، تم اگر نے آپ کوشش دونوں نہیں کی کی۔ اگر آپ دونوں حضرات کی اجازت ہو نہیں ہے، ایک ایک کر کے بات کریں۔ ساجد صاحب مجھے بتائیں آپ کے حساب میں حل کیا ہے؟ حل تو دیکھیے For the دنیا next میں کسی 70 کے پاس میں نے نہیں بتا ہے، دیا کوئی دنیا میں ایسی دنیا ان کا حل۔ پہلے تو آپ میں دنیا دوبارہ بتاؤں گا۔ یہ فلسفہ تو یہی ہے کہ ہم اور آپ ایسی دنیا میں ہیں کہ جہاں ہمارے پاس زیرو کنٹرول ہے، جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں، کل صبح سورج نکلے گا نہیں نکلے گا، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ یہ اور میں جوتشیوں پہ بھی تھوڑا آپ یقین کرتے ہیں، میں تو میں نہیں بالکل کرتا۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، جو راکٹ سائنس نہیں ہے، ان کو تو ٹھیک کریں، فٹ پاتھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہمارا کتوں کو تو اٹھا لیں۔ ہے، یہ بس کتوں کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے، چلو اٹھاؤ۔ میں نیچے نہیں صحیح بات، اس کے پیدل نہیں چل سکتا بھائی، میں پیدل چلنے والوں کے ساتھ ہوں، ان کے حق میں بات کر رہا اچھا ہوں۔ اس کو جتنے زیادہ کتوں کے پیچھے اتنے کتے اس کے پیچھے لگے جاتے ہیں، یہ بات سچ ہے، ان کو پتا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کتے کے اندر ایک حص ہوتی ہے جس کو اچھے اور برے آدمی کا اچھے اور برے آدمی کا پتا ہوتا ہے۔ اچھوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ اچھے کے پیچھے تو نہیں لگتے، برے کے پیچھے نہیں نہیں اچھوں کے، کیونکہ یار ایک کمال کرے وہ فیض نے بھی کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور یار سگ آزاد ہے اچھا بھائی۔ دیکھیے پھر واپس آئی آپ میرے پہلے بھائی، تو ہاں، آپ چل۔ کچھ چیزیں تو ایسا کریں نا، آپ پہلے تو پاکستان میں لاجک سائنس پہ آئے پلیز۔ دنیا ٹیکنالوجی سے آگے گئی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے گاندھی جی میں اور قائد اعظم محمد علی جناح ایسے ماڈرن تھے بھائی۔ سب سے بڑا جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا، کیا وہ لے آئے ستیہ گرہ، انہوں نے کہا جی چرخہ چلاؤ، گاندھی جی نے کہا چرخہ چلاؤ، قائد اعظم اور ہنسنے سب لگے، بھول جاؤ ہنسنے اور لگے سب وہ۔ چلے جاؤ واپس گاؤں میں۔ اور قائد اعظم جو سنا گیا نا کریزی تو نہیں، اور یہاں سے جھگڑا شروع ہوا، اور ہم قائد کی سوچ کے غماز ہیں، یہ جو ہماری پوری، اور ہم نے اگری کیا ہوگا نا، تبھی تو یہاں بیٹھے ہوئے سر سید احمد خان وہ بھی یہی سمجھتے ماڈرن تھے وہ، بہت ماڈرن تھے۔ جدیدیت، حالانکہ بہت بڑا آدمی خود تھے، بہت پڑھے بڑے۔ لکھے نہیں تھے، مگر انہوں نے اچھا اپنے اب آپ یونیورسٹی- اس کو اس کو ریورس کرنے کی کوشش پڑھے کر رہے لکھے ہیں۔ تھے، ایسا نہ وہ کہتا خود اپنے آپ کو وہ کہتے تھے، خیر اینی وے، ہر بڑا انکساری آدمی یہی ہوگی، کہتا ہے انکساری تھی، وہ لیکن انکساری کی وجہ سے انہوں نے کہتے ہیں، کتابیں اس کو لکھی literal تھی، لینے لگ گئے۔ زبردست بالکل لکھی ان انہوں نے کا کتابیں۔ ایوری ویک جاتا تھا، ایک جرنل جاتا تھا۔ کون؟ اسباب بغاوت ہند سر لکھی، سید اثار احمد خان۔ السنادید لکھی انہوں نے بڑا کام کیا تھا And تاریخ میری میں۔ اپنی ناقص رائے یہ کہ Reformer تھے وہ، he was a he great was the one who reformer۔ came up with two nation theory, right? ہاں انہوں نے And بالکل سب یہ سے پہلے پاکستان کی بنیاد رکھنے کی سوچ نہیں یار، یہ ٹو نیشن تھیوری کی جو آپ بات کرتے ہیں، دراصل آپ نے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہم مسلمانوں نے بہت عرصے ہندوستان پہ حکومت کی، پھر اس کے بعد جب برٹش آئے تو اس میں جو چیزیں ہوئیں، اس برٹش کو پتا تھا کہ they dealing with two different entities۔ No, see, the British No said, کیا؟ no, sir, میں نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھی، اس میں نہیں انہوں نے- ہسٹری برٹش کے کہنے سے ساجد کیا ہوتا صاحب ہے؟ تھوڑا سا موقع دے ہاں، دیں۔ بتائیں۔ انہوں نے کہا جب وہ آئے انہوں نے ہارمنی دیکھی، انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ رول کرنے کے لیے ایک ہی پالیسی چلے گی، ڈیوائڈ اینڈ رول، جب تک ان کو ڈویژن نہیں دو گے ہم رول نہیں کر سکیں گے۔ ہارمنی یار تھی، یہ دیکھیں اس کی بڑی سمپل نہیں سر، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول تو چلو یار، لیکن ہارمنی نہیں تھی نا، نہیں تھی نا، تبھی اس کو استعمال کیا نا، جیسے آپ اب شیعہ سنی کو ایکسپلائٹ بات کرتے یہ ہیں، کہ یہ آپ
कर रहे हैं अभी तक। डिवाइड पैदा करते हैं। अरे तो भाई डिवाइड तो divide तो होगा already ना, थी ना भाई, तेरे कहने divide से तो नहीं already रुकेगा थी। ना, यही तो मैं कह रहा हूँ मुसलमान कि हुक्मरान थे। एक मिनट, Receive पार्टीशन किया। से पहले हिंदू मुस्लिम एक नहीं थे, झगड़ा था बहुत सारी चीजों पे, और इनको जगह नहीं मिलती थी। एक मिनट, आप बीच में बहुत ज्यादा इंटरव्यू, इनको जगह नहीं मिलती थी मुसलमानों को, ना इनको नौकरियां मिलती थी, आज भी यही हाल है। बुरा हाल है, पहले उससे कहा पहले ज्यादा था बुरा आज हाल भी है। वही है। आप गोरे ने आके अगर उसके ऊपर रूल किया तो बहुत खतरनाक हद तक उसको पता था कि ये डिवाइड किया जा सकता है। ये कहना कि नहीं जी उन्होंने पैदा किया, नहीं उन्होंने पैदा किया, नहीं हाँ, ये आपकी गलत फहमी है। सर 400 साल जब मुसलमानों ने हुक्मरानी करी, साथ में सिस्टम चल रहा था। क्या सिस्टम चल रहा था उसमें? बेतहाशा कोशिश की मुगलों ने, दीन अकबरी भी आया, फला फला, बहुत कोशिश की, बहुत सेक्युलर तरीके से चलाया उन्होंने। आप देखें हिस्ट्री मगर बदली तो क्या बड़ा है। औरंगजेब का भी दौर आया भाई जिसमें देखिए वो एक बड़ा दो और एक strict- दो स्ट्रिक्ट हुआ, मगर उसके बाद हुआ क्या उसके साथ? आप आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आए ना, कहाँ गया? फिर बहादुर शाह का सफर तो सोते हुए मर गए, तो इसी तरह डिक्लाइन आया ना। आप नहीं चला सके उसको भाई, मुगलों ने नहीं चलाया। आपकी जो 1857 की बगावत अच्छा, थी, देखिए, आप- उसमें हिंदू सोल्जर्स उतना ही बहादुर शाह जफर को सपोर्ट कर रहे थे जितना मुसलमान कर रहे थे। खैर एनीवे, नहीं कहाँ कर रहे थे भाई, कुछ नहीं कर रहे मुमकिन थे। तो यही थी ना अरे जनाब। भाई सब वो टेक ओवर कर लिया था, वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली बहादुर शाह जफर वाज एब्सोल्युटली of no जीरो। use, yeah, I agree with you on that. Anyways, चल इस पे हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे जब बाद में कभी करेंगे करेंगे। मुस्तकबिल में, सेकंड राउंड में। लेकिन ये बात तय है कि जब ये आप दो अपना- जो आप उसको बार बार जो कह, हम और हिंदू हिंदू भाई हमारे, हम साथ रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ डिफरेंसेस रही हैं, कुछ और उस डिफरेंसेस को आज हम देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। मुस्लिम पानी हिंदू पानी रेलवे था, स्टेशन पे अलग हुआ लोग करता खाना था नहीं ना खाने यार। दे, ये खाना नहीं खाना खाने, नहीं नहीं खाने खाने देते, छू देते। लेते। आप आगरा समिट हो रही थी जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब गए थे, मैं भी गया था कवर करने में, एपी के लिए काम करता था। तो वहाँ पे जिन भी हम दोस्तों से मिला करते थे तो सबसे पहले ये बताते थे कि हम ब्राह्मण हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे कास्ट तो जैसे यहाँ सैयदों का है। ठीक है ना, कि वो अपना तो अच्छा हमें से क्या, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, हमें हमारे लिए सब इंसान बराबर होते हैं। तो मैंने दिलचस्प बात ये देखी, मैं एक जगह पे हम वहाँ पे खुश्क मेवा पड़ा होता था ना, एक जगह, उसमें मैं इदारे का नाम नहीं ले रहा, मैं जाके आदत है हमारी, इधर भी उंगली डाल दी, इधर भी हमने हाथ डाल दिया ना, तो सही फिर बात है। उनको बदलना पड़ता था क्योंकि भाई आपने भ्रष्ट कर दिया, आपने खराब कर दिया। तो ये चीज़ें जो, क्योंकि इस्लाम जो अकीदा तो है ना। एग्लिटेरियन है ना, हम तो एग्लिटेरियन है, वी डोंट माइंड दीज थिंग्स। भाई मिठाई में गोबर, अरे तो माशाल्लाह गाय का पेशाब, ये अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं हर आदमी उसमें भी मिलावट कर रहे हैं। अलाउड है, आप करें जो कर, लेकिन आप दूसरों को तो पीने में मजबूर ना करें ना, बिल्कुल। खुद पिए आप। अच्छा, साजिद साहब ने अपना पाकिस्तान के लिए बेहतर रोड मैप बताया, तालीम तालीम और सिर्फ तालीम। आप बताएं सर, आप भी कुछ बताएं कि फॉर द नेक्स्ट प्लीज तालीम एंड मेरिट, So, मेरिट तालीम को आना आएगी, चाहिए यार किसी ना किसी जवाब। तालीम आएगी, शऊर आएगा, मेरिट आएगा सर। देखिए आपका फिलहाल तो सिस्टम इसलिए तबाह है कि ये जितने भी आपके हजरात जो आप सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हरगिज नहीं है, इनके लैकीज चला रहे हैं सिस्टम सारा। ये अपनी जिसको चाहते हैं दे देते हैं टिकट, जिसको नहीं चाहते नहीं देते, तो ये सिस्टम कभी भी थैंक यू सही साजिद नहीं साहब, होगा। आपने आखिरी शो पे बड़ी सच बात बोली है। सर आमिर साहब बताइए। मैं इनकी बात को बढ़ाते हुए कि आपको Please. सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। आप कहते हैं आपको जो ये पीरे तस्मा आप पे मुसल्लत हैं, ये जो कुछ खानदान, सियासी खानदान वडेरे, खत्म। नहीं ये वापस आए अगर लोग इनको देते हैं, लेकिन आप इनके पास जो पावर है, हजार एकड़ इनके पास जमीन है, उसमें जितने भी लोग हैं वो इनको वोट देना पड़ता है उन्हें। इस्लाहात करें आप। कहाँ से इस्लाहात- आपकी इस बार वोट ही democracy? नहीं पड़ा, क्योंकि- 47 की पैदाइश है। क्योंकि चलिए मैं अर्ज ये करूँ कि आप इनका जो ख्वाब है ना कि तालीम हो, मेरिट हो, जब तक आप सिस्टम रीसेट नहीं करेंगे, हाँ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इनके बतन से कोई अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती इसमें ऐसे ही चलेगा, हम नीचे ही So रहेंगे। you are saying- और मैं नहीं कह रहा, ये बात वजीर दाखिला कह रहे वजीर हैं। दाखिला साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कर कहा दी कि ना। निजाम ढह गया यार मुझे अच्छा लगने लगा इस बात है ना, इस पे। बात चलो पे- एक बात भी तो एक तो सच बोला, ठीक है ना, एक सच तो बोला, तो भाई तो जब हमने कह दिया निजाम में चल रहा है तो बदले आप, बदले भी और आप। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को बदलना और पड़ेगा। तरीके से Political बदले, establishment- विद इन द लॉ बदले। No, no. Okay, so this is the question. This is a very pertinent question. बदलेगा कौन, घंटी कौन बांधेगा? हम सबको पता है कौन बदलेगा। अवाम अवाम की सर, अवाम ताकत- ने तो वोट दिए। जब अवाम और बैरिक्स एक साथ खड़े हो जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी। जो कि एक हैं, ओके, सो बिग स्टेटमेंट, अवाम और हैं बैरिक वो। साथ में खड़े एक हैं, फिर तो जल्दी नहीं, बदले। तब्दीली के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए अभी आपके तो- एक होती है अभी दिफा के लिए है ना, अभी दिफा के अब लिए साथ तब्दीली है। में। एक बार हमें- तब्दीली में बैरिक्स और इनको साथ, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में सोल्जर एज अ रिफॉर्मर, ये भी एक वो है, फिलॉसफी है। कभी फिर बात करेंगे। राइट Yeah. साले साहब, हो सकती लास्ट कमेंट मेरा ख्याल है कि उम्मीद
پیوستہ ہے شجر سے امید بہار ہے. ہم دیکھیے میرے ہم آپ کے پیچھے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس آنے والی نسلوں کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی باہر کیا محفوظ رہ سکیں گے. دنیا بدل گئی ہے. پہلے باہر جانا آسان تھا, اب انتہائی مشکل ہو جائے گا. پھر جو ڈویژن اس ایران امریکہ وار کے بعد ہوئی ہے وہ کہاں تک جائے گی ابھی پتہ نہیں ہے, چلے گی کیونکہ ایک داغ تو لگا. تو ابھی خطرناک دور ہے. ہمیں اپنے پاکستان کی ترقی کرنی ہے تو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی اور پڑھائی, اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم لوگ ابھی تک پریمیٹیو باتیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی, عورت کو یہ کرنا چاہیے تو فلاں کو یہ کرنا چاہیے. نو, ایوری بڈی از ایکول. سب کو پڑھائیں آپ, میری بیٹی میرا بیٹا دونوں ایک, اور سب کو حق ہے. اور دنیا میں جو نارمز اب آ گئی ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کریں یار. آپ کب تک مذاق کرتے رہیں گے. آپ ایک آپ کا پرسنل ایکٹ ہے اور ایک آپ کا کمیونل ایکٹ ہے. کمیونل ایکٹ اچھا ہونا چاہیے بھائی. اب یہ میں ان سے بات کبھی کہنا چاہ رہا تھا, ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں اگر ان کی بات کو سچا سمجھا جائے تو سب کو 100 سال کی جیل ہے پکی, کیونکہ جس طرح کے الزام لگاتے ہیں اور یہ سچ ہے تو دونوں کو ڈال دینا چاہیے. کسی کو پکڑ کے ایک دن کو پکڑ کے آپ نے یہ الزام لگایا تھا, آپ ثبوت دے دیں. اللہ اکبر, الزام تو جب آپ کے ٹاپ ٹیئر پہ اتنے الزام بیس لیس لگاتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ہر روز, تو کہیں نہ کہیں آپ کو انصاف اچھا ایک دوسرے پہ ڈیفیمیشن لا سوٹ بھی نہیں کرتے, کرنی پڑتے, تھینک یو ہونا چاہیے. عامر صاحب کلوزنگ ریمارکس پلیز. میں تو کلوزنگ دے دیے تھے نا آپ کو, چلیں اس کے بعد مزید کیا کلوز کروں. انہوں نے کلوز کر دیا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد ہمیشہ کے لیے. This was our last show of Yes and No for this season. I want to thank our earlier co-hosts جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے. اسپیشل تھینکس ٹو منزہ صدیقی صاحبہ جنہوں نے عامر رضا کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں اور ہمیں ٹائم دیا. اینڈ آلسو اندر اسپیشل تھینکس ٹو مظہر عباس صاحب جو ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ اختتام پذیر ہوتے, بٹ this was the season finale for the Yes No. Inshallah ta'ala next time we'll come with a different format, with different guests, with different hosts maybe, but whatever it may be, Yes No will be continuing on this platform very soon. Stay with us and thank you for watching. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. For more updates, subscribe now and press bell icon.